یہ مجلس چونکہ واعظ و نصیحت کی ہے، جمعے کا بیان اور اتوار کا بیان، تو اس میں بار بار خیال آتا ہے کہ جو خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں بار بار انہی باتوں کو بیان کیا جائے۔ یونیورسٹی میں جب کوئی لیکچرار لیکچر دیتا ہے تو آج وہ جو لیکچر دے گا اگلے دن اس کا ٹاپک چینج ہوگا، اس سے اگلے دن چینج ہوگا، ایک لیکچر کو 2 مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں، اسکول میں، کالجز میں جو اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو طلباء طالبات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد نالج میں اضافہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نالج میں اضافہ، جبکہ واعظ و نصیحت میں نالج سے زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ عمل پر کس طرح آئے ہم۔ تو نالج بھی ہوتی ہے لیکن جتنی نالج ہمیں ہے اس پر عمل ہو جائے، اس لیے جو بھی واعظ کہے گا نا وہ بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا، ایک ہی ٹاپک کو بار بار لائے گا، وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ بیمار تھے، آپ کا فار ایگزامپل پیٹ صحیح نہیں رہتا، مثال بھی وہی دیتا ہوں جو میرے پر گزر رہی ہوتی، میں وہ بھگتا ہوا آدمی ہوں کہ اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا، تو مجھے دعوتوں میں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ کی ایسی کی تیسی، علاج چل رہا ہے، تو لوگ پراٹھے کو بدنام کرتے ہیں کہ پراٹھے کھانے سے ہو رہا ہے۔ مجھے پتا ہے مجھے پراٹھے سے نہیں ہوتا، یہ رات کے جو کھانے ہیں نا، لیٹ کھانا، آج پھر بیان ہے کہیں پنجاب میں، اللہ خیر کرے، اب پھر کھلائیں گے۔ وہ ایک سردار جی کیلے کے چھلکے سے پھسل گئے نا، آگے گئے چھلکا پڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہو پھر پھسلنا پڑے گا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، کھانا لوگ زبردستی کھلاتے ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے اب کھاؤں گا پھر طبیعت خراب ہوگی، پھر کھانا پڑے گا۔ کسی کو یہ کہہ دو نہیں کھا سکتا بھائی، ایک کپ دودھ پلا دو خالی، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، مر جائیں گے ایک دن۔ مرے کیوں؟ کھایا تھا اس دن حضرت نے دعوت میں۔ جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو۔ مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے۔ ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے، تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا، نہ کوئی جاب ہوگی، کیونکہ آپ وفاق المدارس کی صنعت کو لے کے جاؤ، کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی، تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا، تو آپ کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کیسے لائف گزرے گی، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ یہ تانے بہت سنے ہم نے۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے۔ اچھا میرے جیسے اور بھی 2-4 آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر، ان کو بھی یہی تانے، یہیں کراچی کے تھے وہ، اور بہت ذہین تھے، بہت قابل تھے۔ انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، ملا بن رہے ہو، ملا ایسے چھیڑتے تھے ہمیں، وہ ملا۔ تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے۔ ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی، ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ یہاں تک کہا ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا۔ چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ، لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو، نہیں دینا تو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے مسجد ہے بھائی، ہم تو آ رہے ہیں نماز پڑھا کے چلے جائیں گے، وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا، آپ کی ٹینشن ہے، ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں۔ تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا، اگر کبھی مانگنا پڑ جائے، وہ بھی آرڈر ہوتا ہے کہ مانگو۔ میں نے ٹوٹل زندگی میں 3 دفعہ چندہ مانگا ہے، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں، دوسرے اداروں کے لیے۔ اور وہ 3 دفعہ میں 1 دفعہ والا چندہ پر تو مجھے اعتراض نہیں ہوا، 2 دفعہ چندہ مجھے مہنگا پڑ گیا، کیونکہ استعمال مجھے کیا گیا، اور پھر جو جن لوگوں نے چندہ منگوایا بس زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا، پھر وہ اب تک مانگے ہی چلے جا رہے ہیں، کئی سال ہو گئے مگر ان کا چندہ رک نہیں رہا۔ لوگوں کو ان پہ اعتماد آ گیا کہ مفتی صاحب کا آدمی ہے، تو وہ آٹومیٹک ہو گئے، آٹومیٹک پہ چلی جاتی ہے نا مشین، ٹھیک ہے نا۔ تو جگہ جگہ سے میں نے وہ کلپ ہٹوائے، تو میری کوئی چندے والی کہیں بھی ویڈیو نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ یہ غیر قانونی ہے، میری طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ شروع میں تجربے نہیں تھے اتنے،
تو اگر کبھی کوئی اپیل کرنی ہوگی تو تمیز سے بتا کے پراپر ادارے کا، اس کی رسید، یہ سارے چیزوں کا سیٹ اپ کر کے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر چندہ مانگے کچھ لوگ اعتماد کی بیس پہ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ دے دیں، آپ زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دیں، وہ تو لوگوں کا اعتماد کا معاملہ ہے۔ اس رقم میں بھی اس قدر احتیاط کرتا ہوں میں کہ آپ میرے گھر والے، میرے دوست احباب اس پر گواہ ہیں کہ اتنی اس میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ ابھی میری موت ہو گئی، ابھی اس ٹائم، تو کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ لفافے میں جو رقم رکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے اور کہاں پہنچانا ہے اس کو بہت حساب کتاب الحمدللہ برابر رکھا ہوا ہے۔ شو مارنے کے لیے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا، انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، خوبیاں بتا دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، مقصد یہ ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہماری قوم میں 2 نمبری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، حساب دیتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ جو 1 نمبر لوگ ہیں نا، غلط پیسہ استعمال نہیں کرتے، وہ بھی کنفیوژن میں بہرحال ڈالتے ہیں۔ بہت سے 1 نمبر لوگ ہیں، آپ ان پہ زکوٰۃ دیں کہ بھائی کہیں خرچ کر دو، اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیسے کون سے ہیں، زکوٰۃ کے کون سے ہیں، مسجد کے کون سے ہیں، مدرسے کے کون سے ہیں، یتیموں کے کون سے ہیں۔ آج مر جائیں، کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کس کی رقم کون سی ہے۔ بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو پیسے کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں چل پڑی، بس جلدی سے آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ جب آپ کسی ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں نا، تو اس میں کچھ لا ہے، قوانین ہے کہ اتنے فیصد پیسہ آپ امپلائیز کی تنخواہوں میں لگا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ٹرسٹ میں، ٹرسٹ چلانے کے لیے ملازم رکھنے پڑتے ہیں، تو ان ملازموں کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں کہ جو ٹرسٹ بنانے والا ہے نا، ساری تنخواہیں وہ خود کھا رہا ہے، سمجھ رہے؟ امپلائیز رکھے ہوئے ہیں اس نے ڈاکومنٹ کی حد تک۔ جیسے سندھ میں تنخواہیں جا رہی ہیں ٹیچروں کی، بہت سارے اسکول ایسے ہیں لیکن اسکول نہیں ہے، تو ایسے ہی ان ٹرسٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ ملازمین دبا کے رکھے ہوئے ہیں، مگر صرف کاغذ کی حد تک، اور تنخواہیں ڈائریکٹ اس کے توند میں بھر رہی ہیں جو ٹرسٹ چلا رہا ہے، اور کروڑ پتی ہو گیا بندہ بیٹھے بیٹھے۔ بعض لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ دھندے چل رہے ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے چیریٹی میں ڈال دو پھر کھا جاؤ۔ میں جو حالات ہفتے بھر سنتا ہوں نا، میں جو میرا جمعے کا بیان ہوتا ہے نا، یہ ہفتے بھر کی رپورٹ ہوتی ہے، سمجھ لو۔ میں چلتا پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، جہاں کوئی قابل آدمی نظر آئے میں خود جاتا ہوں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، میری کوشش ہوتی ہے، اس کا تجربہ شیئر کرتا ہوں اپنے ساتھ۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو لوگوں کے حالات کو جو عالم نہیں جانتا فہو جاہل، وہ عالم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ تو صرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی قوم کے حالات کا علم ہونا چاہیے، تب آپ صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھو باپ کو معلوم ہے کہ نماز کی کیا فضیلت، روزے کی کیا فضیلت، کرپشن کتنی بری چیز ہے، سستی کتنی بری چیز ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں میں کون سی بیماری ہے۔ بے نمازی ہیں، بھائی رفیع بھائی کو سونے کی اجازت نہیں، بے نمازی ہیں، بچہ میرا چرس پیتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو بٹھا کے نماز کی نصیحت کر رہے ہیں صبح شام، بیٹا نماز پہ پابندی۔ بچہ کہے گا کہ یار میں تکبیر اولیٰ سے ابا نماز کا پابند ہوں۔ بھائی اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو عادت ہے 2 نمبری کرنے کی، کرپشن، کرپٹ ہے وہ۔ تو ابا کو بیٹے کا پتا ہوگا نا کہ میرے بیٹے میں برائی کیا ہے، تو باپ اس نصیحت کو فوکس کرے گا، کہے گا بیٹا نماز تو تم پڑھتے ہو، لیکن وہ نماز جو تمہیں چوری سے نہ بچائے وہ نماز نہیں ہے۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا کر کیا رہا ہے گھر میں، تو وہ باپ نصیحت کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس والدین آتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لے کر، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب والدین کے حقوق پر بیان کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں نماز پہ کر لو، کہ نہیں والدین کے حقوق پر، کیونکہ ان کو پتا ہے بچہ نماز پڑھتا ہے، ابا اماں کے بارے میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو دیندار بچہ ہے نا ابا اماں کو بھی وہی سمجھتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے حقوق تو سکھا دیں، ہم اللہ کے حقوق نہ سکھائیں، تو جو اللہ کا نہیں بنے گا وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا۔ اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ دیکھو ہم نے اپنے والدین کی جو جتنی ہم مدرسے میں جانے سے پہلے محبت تھی نا، مدرسے میں جانے کے بعد وہ محبت بڑھ گئی ہماری۔ حالانکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے الگ سے والدین کی محبت پر ہمیں نہیں یاد پڑتا کوئی خاص بیان کیا ہو،
ان کے بیان تو اس پہ ہوتے تھے گناہ چھوڑو، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، دنیا مسافر خانہ، یہ ان کا اصل بیان ہوتا تھا. ان کے ہر بیان میں یہی مسافر خانہ مسافر خانہ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا لوگ ٹینشن میں، ابے بھائی یہ دیوار اینٹوں سے دل ول لگانے کی، ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت، بحریہ ٹاؤن 2 ٹکے کا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ پلاٹ خریدو، دل نہ لگاؤ. دل تو قیمتی چیزوں سے لگایا جاتا ہے. لا احب العافلین، فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ان کا تو یہ ٹاپک تھا. اس میں ابا کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں، کہیں آ رہے ہیں ابا اماں؟ لیکن ہمیں یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہمارے دل میں والد کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی، والدہ کی قدر بولو بڑھنا. کیونکہ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہر وہ چیز اچھی لگے گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے. تو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے احسانات کی وجہ سے. تو جب آدمی اللہ کے احسانات سوچتا ہے تو والدین کے احسانات بھی سوچتا ہے. پھر وہ احسان فراموشی کی لعنت سے انسان نکلتا ہے. مدرسے میں جا کے ہم نے استاذوں کا احترام سیکھا. اسکولوں میں تو عجیب حالت تھی، ایسے شرارتی بچے اسکولوں میں کہ ایک ہمارے کلاس فیلو نے چھالیاں کھائیں اور ٹیچر کی جیب میں ڈال دی، ٹیچر کو پتہ بھی نہیں، کھا کے. یہ شرارتیں اسکولوں میں چل رہی تھی. وہ کوٹ پہن کے آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو ہدایت دے، بدتمیزی والی کام کیا اس نے کہ وہ چھالیاں کھائیں اور کوٹ میں ٹیچر کے کوٹ میں ڈال دی. اور ہنس بھی رہے. کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک پایا اس کا نہیں تھا. طلبہ نے کیا کیا، وہ دوسری کلاس میں ہمارے سامنے کرتے تو شاید ہم روک لیتے ان کو، یا ٹیچر کو بتا دیتے کہ یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اس کا ایک پایا نہیں تھا تو اس کو کسی طرح سے ٹکا دیا. وہ بیچارے ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں، دھڑام سے نیچے گرے، بچے ہنس رہے، انٹرٹینمنٹ ہو گئی ان کی. اب آپ بتاؤ، ٹیچر بھی تو روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا، جو آپ کو علم دے رہا ہے. جب اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوگی تو یہ اپنے باپ کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں پتہ چلا ٹیچروں کا احترام کیا ہوتا ہے. کچھ تو گھر سے بھی سیکھا تھا الحمدللہ، گھر والوں نے بھی. ہمارے ہاں یہ دستور نہیں تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹا ہے مارا ہے تو ہم گھر آ کے شکایت کریں، پھر ہمارے ابا ٹیچر کو جا کے 2 لگائیں تو کون ہوتا ہے. ہمارے ابا اور بھائیوں نے ٹیچر کو کہا ہوا تھا ہڈی ہماری ہے، گوشت سمجھتے ہو، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ گوشت ریپیئر ہو جاتا ہے. کباب پراٹھے کھا کے انڈے منڈے کھا کے ریپیئرنگ، ہڈی کی ریپیئرنگ ٹینشن والا کام ہے. میں نہیں کہتا آپ ٹیچروں کو اتنی اجازت دے دیں کہ کوٹیں طبیعت سے پکڑ کے، لیکن اتنا چھوئی موئی بھی اولاد کو نہ بنائیں کہ ٹیچر اس کو ڈانٹے تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. وہ بچہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ بچے خواہش پرست ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا روب سے چلانا پڑتا ہے. تو خیر جلد کہاں سے بالکل ہی ہم قیام تام میں آگے جنگلوں کی طرف نکل رہے ہیں. تو مدرسے میں ہم گئے نا تو استاذوں کا احترام، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان کی خدمت کرنا، تو ہمیں خیال ہوا کہ یار باپ کا مقام تو ٹیچر سے بھی بولو زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط مشہور ہے کہ استاذ کا مقام باپ سے زیادہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو باپ اور ماں کا مقام ہے وہ استاذ، پیر و مرشد، شیخ و مرشد سب سے زیادہ ہے. باپ سب سے پہلے باپ ہے، اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. پھر ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم تو باپ کا تو ایسا احترام کرتے ہی نہیں ہے. بدتمیزی پہلے بھی نہیں کرتے تھے الحمدللہ اپنے والدین سے، تھوڑی بہت ہو گئی تو معذرت کر لی. لیکن مدرسے میں جا کے پتہ چلا کہ بڑوں کا احترام کسے کہتے ہیں. بڑوں کا احترام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. بڑوں کا احترام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، یہ سمجھ لیں. جب وہ نصیحت کرے تو فوراً وضاحتی بیانات نہ جاری کر دیا کریں، سن لیں تمیز سے، چاہے وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے نا. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا یوں، آپ کو ابا میں ایسا ہوں ہی نہیں، آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو. ابا ٹائم پہ ہی تو پڑھتا ہوں میں. یہ چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ابے سن لو تھوڑی دیر یار، پڑھتے ہو گئے تو کیا ہو گیا اگر اس نے بول دیا ہے. بیٹا گھر میں تمیز سے بات کیا کرو. ابا آپ نے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا مجھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمیز سے بات کیا کرو تو یہ بدتمیزی ہی ہے. اس کا مطلب آپ میں تمیز بولو نا. نہیں، یہ تو اسٹائل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، ان کا اپنے والدین سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہمارے استاذ نے ان کو بلایا کہ آپ کے والدین کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں نا، ماں باپ کے سامنے زبان بہت چلاتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط بات ہے، میں تو زبان نہیں چلا. پورا وضاحتی بیان. تو ہمارے استاذ نے کہا میرے سامنے اتنی چلا رہے ہو یہ تو تمہارے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ تم چلاتے ہو. 100 دفعہ بولو میں زبان نہیں چلاتا، چلا رہے ہو نا. اصولی طور پر یہ تھا کہ اگر آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ والدین کے سامنے زبان چلاتے تو آپ بولو انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا. ختم. اپنے عمل سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ زبان نہیں چلاتا. تو ماں باپ کے سامنے وضاحتی بیانات، غلطی کو نہ ماننا. بھائی ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو سوری ابا آئندہ تھوڑا خیال کریں گے. پھر ابا اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو پھر بول دو
بھائی ایک وقت تک ہے، ابا نے بوڑھا ہو کے بیچاروں نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کی بھی شادی ہوگی، 2-4 بچے ہوں گے، آپ نے الگ ہو جانا ہے، تو تھوڑا یہ زیادہ نہیں ہے، کچھ ہزار سال کی عمریں تھوڑی ہیں کہ ساری زندگی برداشت کرنا ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ جو احسانات ہیں، احسانات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہو۔ میں کہتا ہوں باپ روزانہ لاٹھی لے کے آپ کو آدھا گھنٹہ بغیر کسی وجہ کے بھی دھنائی لگائے نا، پھر بھی اس کے احسانات اس ظلم سے زیادہ ہیں۔ آپ کا کوئی روٹی پانی بند کر دے، روڈ پہ پھینک کے چلا جائے آپ کو، آپ بولو گے ڈنڈے سے مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ کوڑ دیا کرو، مجھے گھر دے دو، مجھے عزت دے دو، مجھے روٹی دے دو، میں تیار ہوں 2-4 تھپڑ مجھے روزانہ لگا دیا کرو۔ کیونکہ جس نعمت میں انسان پلتا اور بڑھتا ہے اس نعمت کی انسان میں قدر نہیں ہوتی۔ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھنتی ہے۔ جس عزت کے ساتھ باپ اور ماں کھلاتے ہیں نا اولاد کو، کون پوچھتا ہے؟ آپ بتاؤ، جس کا کہیں رشتہ لینے جاؤ، اب پوچھیں آپ کے والد صاحب، انہیں ہے ہی نہیں، کوئی دے گا رشتہ؟ کوئی ہے ہی نہیں، سڑک پہ ملا تھا میں، پتہ ہی نہیں ہے۔ انگریزوں میں مل جاتا ہے اس کو زیادہ، وہ ویل ڈن یار، زبردست لبرل آدمی ہے بہت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابا کا ان کو پتا ہوتا ہی نہیں، براڈ مائنڈیڈ۔ ان کے ہاں مل جائے گا لیکن ملے گی پھر اسی ٹائپ کی، وہ 2-4 بچے لا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دے گی کہ ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ آپ کے کھاتے میں، ان بچوں کا بھی ابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عزت دار لوگ اور خاندانی لوگوں کے ہاں فادر ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو انسان کی عزت کی جو پہلی اکائی ہے نا وہ باپ سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو اکائی ہے نا کہ آپ قابل عزت ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے فادر ہیں آپ کے فادر۔ تو خیر میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو ہم مدرسے میں آئے تو میرے ساتھ کالج میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہمیں تانے کھائیں گے کہاں سے، اور رشتہ کوئی نہیں دے گا، اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ہمارے حضرت کا اس وقت بیان ہوا، اس کا نام تھا ملا کا رزق، اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق۔ تو حضرت نے فرمایا مولوی اگر اللہ پہ توکل کرے، رزق کی فکر چھوڑ دے، فکر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ لالچ ہوس ختم کر دے، اور یہ عزم کرے میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرنی ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، مخلوق کے سامنے زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا رزق ٹکریں مارتا ہوا آتا ہے، آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے۔ اس وقت حضرت کی بات کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا دعوتوں میں تو اب وہ مطلب سمجھ میں آ رہا۔ اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کھلانے سے پہلے ہاضمے کی 2-4 گولیوں کا انتظام، کارمینہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ ڈھیٹ پنے پہ آنا پڑے گا۔ اچھا خیر، جو اصل ٹاپک ہے وہ رہ نہ جائے کرنے کی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ، کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ ہے پیٹ کا، اس پیٹ کی وجہ سے دائیں بائیں درجنوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ بھائی پیٹ کو کیا کرو؟ صحیح کرو، پیٹ کی دوا دے گا اس کو۔ آپ دوبارہ گئے پھر پیٹ کی دوا دے گا، کہہ رہے پہلے اس کو تو ٹھیک کرو، تم تو جو کھا رہے ہو ہضم ہی نہیں ہو رہا، تمہیں تو کوئی میڈیسن بھی دیں گے وہ بھی کم وقت ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ کو یار یہ ڈاکٹر ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یا آپ شوگر کے مریض ہیں، اس سے زیادہ آسان، شوگر ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کس کو فوکس کرے گا؟ شوگر کو، بشرطے کہ اس کو پیشنٹ کے بارے میں پتا ہے کہ اس کم وقت، معذرت کے ساتھ، اس کو شوگر ہے، کم وقت کہہ رہا ہوں میں اس کو بیچارے کو، اس کو کیا ہے؟ شوگر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہے کیا۔ اب وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دیکھ کے آپ کا علاج کر رہا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح ناشتے میں یہ کھانا چاہیے، دوپہر یہ کھانا چاہیے، رات یہ کھانا چاہیے، اور کھجور کے یہ فائدے ہیں، اور کیلے کے یہ فائدے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ کے یہ فائدے ہیں۔ بھائی وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر ہر کتاب کا ہر ٹاپک ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ موٹوں کے لیے الگ ہے، پتلوں کے لیے الگ ہے، شوگر کے پیشنٹ کے لیے الگ ہے، جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے، جن کے سر پہ بال نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے، جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ان کے لیے الگ ہے، جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے الگ ہے، جو سوتو ہیں ان کو آپ نیند کی گولیاں کھلا رہے ہو، جو پولیس سے نہیں اٹھتے سوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیا کھلا رہے ہو؟ نیند کی گولیاں۔ تو علم ایک ہی جیسا سب حاصل کرتے ہیں، امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے کون سی میڈیکل سائنس کی بات کس کو بتانی ہے۔ ایک آدمی میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں، آپ اس کو کولیسٹرول سے ڈرا رہے ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جناب مونگ پھلیاں بہت کھاتے تھے، ان کو کسی نے کہا کولیسٹرول بہت بڑھ جائے گا تمہارا، وہ بہت دبا کے کھا رہے ہیں نا مونگ پھلیاں، ان کو شوق تھا، اور اسی طرح کی نہاری اور مغز اور یہ پائے وائے کا ان کو عادت تھی، پھوڑتے رہتے تھے صبح شام، عمر بھی 50 سال۔ لوگوں نے کہا بھائی اس عمر میں یہ خوراکیں ججتی نہیں ہیں آپ کے اوپر، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، مرمرا جاؤ گے۔ وہ عقل مند تھے، انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں نا جی۔ وہ آ گئے تھے، اس پہ کدو اور
کھیرے ککڑیوں پہ اور نا ایسی چیزیں کھانے پر کہ یار فائبر والی چیزیں کھاؤ اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں ختم, انڈے منڈے چھوڑ دو. عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. ٹیسٹ کروایا تو کولیسٹرول لیول بہت کم تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ تو پائے کھاؤ, مغز کھاؤ, میوے کھاؤ. آپ ٹیسٹ کے بعد پتا چلا نا کہ یہ کولیسٹرول کی باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں, آپ میں تو کمی ہے. انہوں نے اور پھوڑنا شروع کر دیا. اب وہ اگر چھوڑ دیتے کہ کولیسٹرول اتنی نقصان دہ چیز ہے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اور وہ آ جاتے خالص سبزیوں کے اوپر, تو انہوں نے مارکیٹ سے شارٹ ہو جانا. کیا خیال ہے؟ مادہ فاسدہ تو جسم میں نہ ہوتا لیکن جسم بھی نہ ہوتا. وہ ایک حکیم صاحب تھے نا جو لا باور دوا ہر ایک کو دیا کرتے تھے کہ پہلے جسم سے گندا مادہ نکل جائے پھر علاج کراؤں گا میں مادہ فاسدہ موشن کے ذریعے. تو ایک دبلا پتلا باریک سا آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے موشن کی دوا, ان کا طریقہ علاج ہی یہی تھا. بعض حکیموں کا ہوتا ہے ہر ایک کو جلاب لگا دیتے ہیں پہلے کہ پہلے اندر کا سب گند نکلے, ریفریش ہو جائے گی باڈی, پھر ہم اچھی چیزیں ڈالیں گے اس کے اندر. ریفریش کرنے کے لیے نا, جب بھی آپ کمپیوٹر لے کے جائیں ہینگ ہو رہا ہو, ریسٹارٹ مارو یار ایک دفعہ تو اس کو. تو بعض حکیم بھی ایسا کرتے ہیں, بندہ کو ریسٹارٹ کرو ٹھیک ہے, سب اگلا پچھلا نکال دو اس کا. تو لوگ گئے, حکیم صاحب یہ بہت باریک سا آدمی ہے, یہ جلاب افورڈ نہیں کر سکتا. حکیم صاحب نے کہا دیکھو مادہ فاسدہ کا نکلنا بہت ضروری ہے. یہ جو بیمار ہوا ہے نا اندر مادہ فاسدہ ہے, جب تک یہ فاسد مادے جسم سے نہیں نکلیں گے ٹھیک نہیں ہوگا. بندہ دے دیا اس کو جمال گوٹا ٹائپ کی کوئی چیز, اب اس کو موشن لگے, وہ بےچارا ادھواں ہوتا جا رہا ہے. لوگ آئے, حکیم صاحب وہ تو مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ لوگوں نے دیکھا جا کے ہے تو فاسد, کوئی خوشبوئیں تو آتی نہیں ہے وہاں سے. بھائی فاسد مادہ ہے, کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل, کوئی گردے پھیپڑے تو باہر نہیں آ رہے نا. جو چیز نکل رہی ہے وہ فاسد ہے یا نہیں ہے؟ بھائی فاسد تو ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, اسمیل بھی, گندی چیز ہے. حکیم صاحب نے کہا نکلنے دو, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, وہ بندہ مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے گھر پہ, حکیم صاحب بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا قبر میں جائے گا. مادہ فاسدہ لے کے جاتا قبر بھی گندی ہوتی. تو اب مادہ فاسدہ نکالنا واقعی ضروری ہے, مگر جس میں ایکسٹرا مادے ہوں ان کے لیے ضروری ہے نا. جس میں مادہ ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نکل گیا اس سے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں, حکمت کی باتیں درست ہوتی ہیں. اصل علم سب ایک, ہمارے ایک استاذ بڑی شاندار بات کہتے ہیں, علم جو حاصل ہوتا ہے چاہے دین کا علم ہو, چاہے میڈیکل سائنس کا علم ہو, چاہے انجینئرنگ کا علم ہو, علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے, سلیبس سب کا ایک جیسا ہے. دیکھو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دین کا علم حاصل کریں گے, قرآن عربی گرامر آپ کو پڑھنی پڑے گی, اور وہ عربی گرامر پوری دنیا میں سیم ہے. عربی زبان ایک ہے نا, تو گرامر پوری دنیا میں کیا ہے؟ سیم ہے. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضرب تضربین تضربان تضرب. پوری دنیا میں ایک ہی گردان ہے. یہ میں سنانا شروع کروں آدھے گھنٹے تک سناتا رہوں میں آپ کو. اضرب ضربانی اضربون اضربین اضربانی اضارب ازیربون ازیربتن, کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو یہ گردانیں شروع ہوتی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا میں سیم ہے. ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے, ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے. ضاربن ضاربانی ضاربون ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن ضروبن اضرابن ضاربتن ضاربتان ضاربتین ضارباتن ضوارب ضربن زویربن زویربتن. یہ اس میں فاعل کی گردان ہے. اس میں مفعول کی ہے مضروبن, جس کو مارا جائے اس کو مضروب کہتے ہیں. مقتول جیسے مضروبن مضروبانی مضروبون مضروبتن مضروبتانی مضروباتن مضارب مضیربن مضیربتن. یہ گرامر ہے عربی, اس کی اکائی ہے پہلی. اور آج کل بڑے بڑے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا, جو آپ کو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آئی نو ہے نا انگلش میں, کہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. تو ایک صاحب ایسی غلطی کر رہے ہیں جیسے ایک آدمی کہے کہ ایک روایت میں آئی نو آتا ہے, ایک میں آئی کنو آتا ہے. یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا. حالانکہ یہ الف ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے, باسمک کا لفظ ہی غلط ہے. لیکن بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں جی, وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہم باسمک اور ایک میں آتا ہے اللہم بسمک. او بھائی اللہم باسمک نہیں ہوتا, اللہم بسمک ہی ہوتا ہے. کسی حدیث میں باسمک نہیں ہے. وہ الف ایک میں لکھا رہ گیا, ایک میں نہیں لکھا رہ گیا, تو اس کو محترم نے بنا دیا کہ ایک میں باسمک ہے اور ایک میں بسمک. اور ایسے لوگوں کے فالوورز آپ دیکھو ملینز میں ہیں, بہت بڑے محقق ہیں. جو عربی کی الف بے بھی جانتا ہے وہ کہے گا یار اس کو تو عربی کی الف بے نہیں پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بولیں کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ آئی نو یو, ایک نے لکھا آئی کو نو یو. دونوں روایتیں ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ آئی ہیو اے نائف, ایک نے لکھا آئی ہیو اے کنائف. ایک نے لکھا آئی ہیو نالج, ایک نے لکھا آئی ہیو کنالج. دونوں روایتیں ملتی ہیں. اور بھائی ایک کے لکھنا بھول گیا ہوگا, ہے نالج ہی, وہ بھی نالج یہ بھی نالج.
لیکن چونکہ جن میں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ عامی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بےچارے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں، تو سمجھ رہے تھے ماشاء اللہ بھائی ریفرنس کیا زبردست بخاری کا ریفرنس ہے یار، بسمیکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا اور بی اسمیکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن حدیث پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا علم علماء سے سیکھو تو لوگ کہتے ہیں کیا علماء اجارہ داری ہے قرآن و سنت پہ؟ بھائی دین کا علم جہاں سے ملے لے لو، نہ میڈیکل سائنس کا علم جہاں سے ملے کیوں نہیں لے لیتے ہے بھائی؟ علاج جہاں سے چاہے کیوں نہیں کرا لیتے؟ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے کہ علم دین کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن حاصل تو کرے نا، وہ حاصل کیے بغیر لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا۔ جس کو بسمیکا اور بی اسمیکا کا فرق معلوم نہ ہو اس کو فالو کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ کتنے زبردست لیبل لگا رہا ہو، وہ آپ کو لگے گا کیونکہ آپ نے اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا۔ تو دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا۔ ہاں علماء میں غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہیں 1 نمبر بھی، حکیموں میں 2 نمبر بھی ہیں اور مادہ فاسدہ نکالنے والے بھی ہیں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی، ہر طرح کے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، ججز میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں 100% 1 نمبر ہو، سمجھتے ہو؟ شوہروں میں بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی اور بیویوں میں بھی ہوتی ہیں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی۔ شادی کر لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ٹھاک مہر دیکھ دیا کروڑوں روپے میں تحفظ کے لیے، بیگم اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ ہمارے پاس کیس آتے ہیں، پورا مکان لکھ دیا تھا اس کے نام کر دیا تھا، کیونکہ لڑکی والے کہہ رہے تھے ہمیں تحفظ چاہیے۔ اس مکھنچو کو یہ نہیں پتا کہ تجھے بھی تو تحفظ چاہیے، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے اس لڑکی والوں کو تحفظ چاہیے تھا، اعتماد چاہیے تھا کہ بندہ 2 نمبر نہ ہو، کہیں طلاق نہ دے دے، تو آپ نے پورا بنگلہ لکھ دیا تاکہ یقین آ جائے کہ میں طلاق دینے والا نہیں ہوں، ورنہ بنگلہ دینا پڑے گا۔ تو آپ کو تو تحفظ چاہیے تھا۔ لوگ آ کے پھر رو رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے، حضرت اتنا سونا لے کے بھاگ گئی۔ میں نے کہا اتنا گولڈ لکھا کیوں تھا بھائی، دیا کیوں تھا؟ کہہ رہے ہیں تحفظ کے لیے، ان کو ڈر تھا میں اجنبی آدمی ہوں۔ میں نے کہا یہ ڈر آپ کو نہیں تھا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لکھ دیا پورا مکان، گولڈ پکڑا دیا، شادی ہوئی، بیگم صاحبہ اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ۔ اور آج کل تو عدالتوں نے شارٹ کرنا بہت آسان کر دیا ہے، فوراً جائے کورٹ میں، کورٹ کھولا کی ڈگری پکڑائے گی، وہاں سے جائے کسی اور سے شادی کرے، شادی کرتے ہی کسی اور سے کر لے، پھر کسی اور سے کر لے، قانونی تحفظ ہوگا اس کو ٹھیک ہے نا، قانونی تحفظ، حکومت نے اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا کہ بہت اچھا کر رہی ہو آپ دیکھیں 20-30 سالوں میں ہمارا فیملی سسٹم گیا تیل لینے، 2-4 مکھنچو بچ جائیں گے دنیا میں، شریف سے بے وقوف سے، باقی سب برباد۔ جب ظاہر ہے عورتیں یہ 2 نمبریاں کریں گی عدالتی خلا سے، تو پھر مرد بھی یہی کریں گے، وہ کہیں گے بھائی کسی پہ بھروسہ ہے نہیں۔ ابھی تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے شادی کی تو جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میرے نکاح سے دور نہیں جائے گی۔ جب مرد کو پتا ہے کبھی بھی جا سکتی ہے، تو پھر مرد بھی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اور وہ بھی رسک پہ ہوگا کہ یار اتنا دل لگانے کی بیگم سے ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا میرا میٹر گھوم گیا، اس کو غصہ آگے بھاگ جائے گی، تو اتنی ہی اس پر عطائیں کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو۔ یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے نا، بیگم کے نام پوری جائیداد کر دی، کیونکہ پتہ ہے یار بیگم کہاں بھاگے گی، پہلے مر گئی تو میرے بچوں کے پاس وراثت آئے گی، نہیں مری تو بیگم کا مال میرا مال۔ اس طرح لوگ محبتوں میں کرتے تھے، اب نہیں کریں گے۔ اب پتہ ہے یار میں نے دے دیا اس کو ہی، تو عدالت سے خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ، تو وہ جو رشتہ تھا نا، ریلیشن، وہ کہاں گیا ہے آج کل؟ بولو نا، ختم۔ اور یہ ہونے والا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، مگر نہ اسلامی نظریاتی کونسل کان دھر رہی ہے، نہ مسجد کے خطبہ اس پہ بات کر رہے ہیں، نہ عدالتوں میں اس پہ، نہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہمارے سیاسی لوگوں کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں، تو بس جس پہ بھگتتی ہے وہ روتا ہوا آتا ہے میرے پاس، مفتی صاحب میں نے اچھی بھلی شادی کی تھی، اچھی بھلی میری بیوی تھی، ایک دن مجھے کچھ ناشتہ دیر سے بن کے میرے غصہ آ گیا تھا، اس وقت میں پان کھانا بھول گیا تھا، نسوار رکھنا بھول گیا تھا، اس وقت جو ہے نا ہو جائے لوگوں کے ساتھ، غصہ آ گیا تھا، میں نے غصے میں 2-4 الفاظ بول دے، میگا مارکیٹ سے شارٹ، اور بالآخر عدالت سے خلا لے کے کہیں اور بچے بھی گئے۔ تو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ ایک دن پان نہ کھانا، نسوار نہ رکھنا مجھے کتنا مہنگا پڑ گیا۔ تو جس پہ آپ پہ اللہ نہ کرے جب گزرے گی، پھر آپ بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہو یار، تو بہت معاملہ خراب ہو گیا۔ خیر بہت ہی دائیں بائیں چیزیں جا رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مریضوں کے بارے میں کہ یہ کمبخت کس گردے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے بھی کیا وہ اس کا علاج کرے گا؟ بولو، نہیں کرے گا۔ تو اس طرح یاد رکھیں، علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں، دین کا علم سب عربی گرامر پڑھتے ہیں، جو واقعی عالم ہیں، جو نہیں ہے وہ تو یہ نہیں چیزیں نہیں پڑھتے، وہ صرف اردو کتابیں پڑھتے ہیں، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، اور عوام کو ویسا بیوقوف بنایا کہ تفسیر سب پڑھتے ہیں، تفسیر بھی ایک جیسی ہے، مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، سب ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں تفسیر کی۔
علامہ آلوسی کی عربی تفسیر ہے بہت شاندار، روح المعانی. اور اللہ بھلا کرے حدیث سب ایک جیسی پڑھتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، ان میں حدیثوں میں تکرار بھی ہے، وہ سب سیم پڑھتے ہیں. فضائل میں کتاب ریاض الصالحین سب سیم وہی پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. عربی ادب پڑھا جاتا ہے، وہ بھی کتابیں تقریباً ایک جیسی ہیں. تو علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پروڈکٹ میں فرق کتنا آتا ہے. مارکیٹس، مدرسوں کی فیکٹریوں سے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، جو علماء آتے ہیں ان کی صلاحیتوں میں، ان کے کام میں کس قدر فرق ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، قرآن کہتے ہیں ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں نا اس قوم میں بھیجے ہیں جس میں انہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں؟ وہ پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو زیادہ سمجھتے تھے. بلسان قومه، ان کو زبان بھی وہی دی گئی جو ان قوم کی زبان تھی. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبروں کی زبان الگ اور پبلک کی زبان الگ. تو ہمارے علماء نا اس چیز کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ جو عالم لوگوں میں چلتا پھرتا نہیں ہے، جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے، جو معاشرے میں ایک عام فرد کی طرح رہتے نہیں ہیں، ان میں اور سوسائٹی میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ سوسائٹی میں اور ان کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے. تو میں پورے ہفتے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں دائیں گائیں بائیں گئے ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھا، ایک تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہوا ہے، پوری چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے اندر کوئی خامی نظر آئے، آپ کو بیان میں کوئی بات نظر آئے کہ یہ غلط ہے، کھلے دل سے کہہ دیا کرو. بعض دفعہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پرسنالٹی ایسی بنا لی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. جب یہ آپ کی حالت ہو گئی تو سمجھ لو آپ کا زوال شروع ہو گیا. سمجھتے ہو؟ اب بات سے بات نکلتی ہے. میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں، یہاں سارے جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میل بیٹھے ہوئے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جن میں جتنے بھی یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں کچھ کسی کے بیٹے ہوں گے، کچھ کسی کے ابا ہوں گے، کچھ کسی کے شوہر ہوں گے، کچھ کسی کے بھائی ہوں گے، اور کچھ سب کچھ ہوں گے. مرد کے اندر ایک بڑا عیب یہ ہے، خوب سمجھ لیں، کہ جب اسے یہ بتایا جائے نا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اس کو. یہاں سے آپ کا زوال شروع ہے. خاص طور پر مرد بیوی کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں آج کل. عورت نے اگر کہہ دیا نا اپنے شوہر سے کہ آپ کے اندر یہ عادت خراب ہے، اس کو آپ درست کریں، تو آدمی کہتے ہیں میری بیوی کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی. یہاں آ کے اس کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گھوم جاتا ہے کہ تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تکبر کا پوٹلا ہے آپ، تکبر کا بورا ہے. اپنی غلطی سننے کا اگر آپ میں تحمل نہیں ہے نا، آپ فرعون میں اور آپ میں کوئی فرق بولو نہیں. ایک دم جو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا، بیگم نے کچھ بول دیا. آج ہماری بیگم نے صبح مجھے کچھ بولا، مجھے بھی آیا ایک دم سے تیش آنے لگا، تو پھر میں نے کنٹرول کیا. میں نے کہا صحیح کہہ رہی، تو بولا میں نے کچھ بھی نہیں، واقعی صحیح. اس نے جو میری غلطی نکالی تھی وہ بالکل، وہ غلطی کیا تھی میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ بھائی کیوں بتاؤں آپ کو؟ ہماری غلطی ہم جانے، اللہ جانے. مجھے تکلیف ہوئی کہ بیوی کے منہ سے اپنی غلطی کا سننا اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی. ابے یار ہم گیس بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں بھائی، تمہیں گھر میں ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے، اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں. سمجھا تم ہمیں رہی ہو، سمجھا ہم تمہیں بجائے تم ہمیں سمجھا. تو آدمی کو یہ نیچرل ہے ایک دم سے نا، تھوڑا سا وہ دماغ کی تاریں دائیں بائیں ہوتی ہیں. باپ سمجھائے پھر بھی آدمی آج کل تو باپ کی بھی برداشت نہیں کر رہے، بیوی کی کہاں برداشت کریں گے. باپ کچھ بات سمجھا کے تو دیکھیں. آج کل گھروں میں جو باپ اور بیٹے کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے کو چھیڑنا نہیں ہے بالکل، ان کی صنف نازک جو ہے یا ان کی طبع نازک پہ گنا نہ گزرے، اس لیے اچھے تعلقات ہوتے ہیں باپ بیٹے کے. جس گھر میں باپ بن کے دکھائے گا اس گھر میں تلواریں چلیں گی. بیٹے سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، باپ کئی دفعہ کیسز آتے ہیں، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے میرے سامنے، بیٹا میرے سامنے ہی بول رہا ہوتا ہے ابا کو، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار تم مجھے بڑا مان کے میرے ساتھ آئے ہو، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے اتنا چیخ رہے ہو تو باپ کے سامنے کتنا چیختے ہوگے؟ کسی غیر کے سامنے تو آدمی تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے نا. وہ 2 منٹ میں اندازہ ہوتا ہے فالٹ بیٹے میں ہے، یہ سن ہی نہیں رہا. ارے سن لے تھوڑی دیر یار، پھر بعد میں سمجھا دینا کہ ابا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہے بس. تو اس کا نا نشے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو آج کل سگریٹیں اور بار بار چائے 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 چائے، یہ سب چیزیں انسان کو ہائپر کرتی ہیں. فضول قسم کے یوٹیوب پہ نا، کل میں نے دیکھا کافی کے فائدے، کوئی فائدہ نہیں ہے کافی کا، یہ یوٹیوبرز بیوقوف بناتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ کافی کی کمپنیاں یہ گڑبڑ کر رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے کافی کے فائدے پر. کافی کا یہ نشہ ہے بھائی،
کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ چائے کا، نہ ہم بھی پیتے ہیں چائے لیکن فائدہ نہیں ہے، بس ویسے ہی پی لیتے ہیں کہ شکر ہے گٹکے سے بچے ہوئے چائے کی وجہ سے. جیسے جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں فلموں سے بچ گئے نا. ڈرامہ تو ڈرامہ ہے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ارطغرل سے ہم اس لیے زیادہ پابندی نہیں لگاتے کہ چلو انڈین فلموں سے بچا ہوا ہے، اس بے حیائی سے بچا ہوا ہے، کوئی ہسٹری سن لے گا تو ہم بھی چائے یہ سوچ کے پی لیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کہہ سکتے ہیں ذہن فریش ہو جاتا ہے، تو تھکتا ہی اس کا ہے جو چائے کا عادی ہے. جب چائے چھوڑ دو گے تو فریش ہی رہے گا. ارے کوئی ہیروئن پیتا ہو، آپ اس سے کیوں پیتا ہے؟ کہتے پی کے فریش ہو جاتا ہے. تو کمبخت تو نے عادی بنا دیا ہے تو تجھے پینے کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو نہ پیتا تو ویسے ہی فریش رہتا. جو چائے نہیں پیتے ان کو چائے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جو پیتے ہیں ان کو پھر ضرورت پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو اس میں کوئی تو یہ جو نشے کی چیزیں ہیں نا، نشے کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا نقل کے. ایک نشے والے ماہر ایکسپرٹ تھے، ان سے میں نے نشے کی رپورٹیں لی. آئس پی رہے ہیں لوگ، آئس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. چرس، میں نے پوچھا چرس سے کیا ہوتا ہے؟ چرس سے یہ ہوتا ہے. ہیروئن سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہیروئن سے. کیا کیا پی رہے ہیں بھائی لوگ بیٹھ کے. چرسی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے تھے، اب تو چرسیوں کو گلے لگانے کا دل کرتا ہے. تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، لیکن ایسا نہ ہو چرس پینا شروع کر دیں آپ. تو بہت یعنی جو آج کل جو چیزیں پی جا رہی ہیں ان کے مقابلے میں چرس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اتنی خطرناک چیزیں پی رہے ہیں لوگ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شروع میں ہی مولوی بنا دیا تھا، ہم بھی پتہ نہیں کہیں سٹا وٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اللہ بچائے. تو مذہب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ذرا آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے اندر اتنی لچک پیدا کر دو. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بات بہت پیاری کیا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ دیکھو جس نے سننے کا تحمل پیدا کر لیا، تحمل تھوڑی گاڑی اردو ہے، سننے کی برداشت پیدا کر لی کہ میرے خلاف جب کوئی بولے میں سنوں، تو اللہ عمل کی توفیق بالآخر اس کو دے ہی دے گا. بے شک اس وقت عمل کی نیت نہ کرے، عمل کی نیت نہ کرے. عمل تو پھر اگلا اسٹیپ ہے نا، وہ تو بہت مشکل کام ہے. اپنی برائی چھوڑ دینا، اپنی برائی برداشت کر لے. سننا میرے اندر یہ فالٹ ہے، سن لے اور کہہ دے ہاں یہ ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے دے. یہ نہیں ہے آج کل. تو آپ کی بیگم اگر کبھی آپ کو کہا کرے نا کہ آپ کے اندر یہ فالٹ ہے کہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھوپڑی استعمال کیا کرو، شاید صحیح کہہ رہی ہو. اگرچہ آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات غلط کہہ رہی ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ میاں جب اس کو ایک دفعہ سمجھا دے بیگم آپ کا بات صحیح ہے، اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے صحیح نہیں ہے. خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل ساس کا دیکھو نا کیسا اسٹائل ہوتا ہے، اسٹائل کی وجہ سے مسئلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ 2 منٹ کے لیے تمیز سے سن لے. جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرے فوراً بات کاٹ کے اس کا جواب نہ دیں. آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بارے میں تو اس وقت سن لیں، بعد میں کسی ٹائم پہ اس کی وضاحت کر دیں آپ کہ یہ میں ویسے آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یوں کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو آپ کو میرے بارے میں شکایت پہنچی ہے یا یہ جو خبر پہنچی ہے یہ ایسے ہے نہیں، میں ویسی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بعد میں کہہ دیں، اس وقت نہ کہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جا کہاں رہی ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جو وعظ و نصیحت میں بار بار چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وہ قوم کے بڑے بڑے مسائل بن چکے ہیں. پاکستانی قوم کا ایک بہت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ وہ مسئلہ ہے 2 نمبری کا. سمجھتے ہو؟ فورن کنٹری سے جو بھی پاکستان آیا ہو نا، چاہے امریکہ سے آیا ہو، جرمنی سے آیا ہو، یو ایس اے سے آیا ہو، یو کے سے آیا ہو، کہیں سے بھی کوئی آیا ہو، پاکستانیوں سے ملتے ہی اس کا جو سب سے پہلا امیج پاکستانیوں کے بارے میں قائم ہوتا ہے وہ کیا قائم ہوتا ہے؟ 2 نمبری. سمجھتے ہیں؟ سب ظاہر ہے ایسے نہیں ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی تبھی تو یہ امیج جا رہا ہے نا. جو آدمی اچھا ایک اور بات، 2 نمبری کا مطلب پیسوں میں، باتوں میں گھمانا، باتوں کو سیدھی بات نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج میرے پاس ٹائم کم ہے، میری فلائٹ ہے، مجھے جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے ہی اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی. تو مسافے میں بالکل نہیں کروں گا اور سلام پھیرتے ہی بھاگوں گا میں. سمجھتے ہیں؟ تو کوئی پیچھے پکڑن پکڑائی کی کوشش نہ کرے کیونکہ فلائٹ یقیناً مس ہو جائے گی، 1 منٹ بھی نہیں ہے. ہاں میں محراب سے ایک دم اسپیڈ کے ساتھ